بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے اہم شہروں کو پلاسٹک فری بنانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، دنیا کو اس وقت معاشی چیلنجز کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان میں بھی جہاں یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں انڈسٹری لگے، اور اسی لیے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک اور BRI کے تحت پاکستان میں بہت سارے اکنامک اور انڈسٹریل زونز بنائے جا رہے ہیں۔ روڈز اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل، ہیلتھ اور ایگریکلچرل کوریڈورز پر بھی کام ہو رہا ہے۔ وہیں پر پاکستان میں سالڈ ویسٹ کا ایک ایسا انبار قائم ہوتا جا رہا ہے جس سے نہ صرف ہمارے شہر ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہیں، بلکہ پینے کا پانی تک انتہائی مضر صحت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ساری آلودگی میں سب سے بڑا حصہ پلاسٹک کا ہے، جو ہر روز ٹنوں کے حساب سے اس کوڑے کے پہاڑ میں جمع ہو رہا ہے، اور یہ آنے والے کئی سالوں تک درد سر بنا رہے گا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے ماحولیات کے اجلاس کو آگاہ کیا ہے کہ وہ پلاسٹک کی آلودگی کے وسیع مسئلے سے نمٹنے کے لیے ان شہروں کو جن کا پانی اور فضلہ دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے اور سمندر تک جا پہنچتا ہے، ان شہروں کو پلاسٹک کے فضلے سے پاک شہر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عالمی ادارے کو اس منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے پاکستان کے اقوام متحدہ میں موجود ایلچی منیر اکرم نے کہا کہ یہ وسیع تر لیونگ انڈس انیشیٹو کا ایک اہم جز ہے، جو شہری مراکز میں پلاسٹک کے کچرے سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی چیلنج سے نمٹنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ تقریب زیرو ویسٹ کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوئی۔ اس اقدام کے تحت پاکستان کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، ملتان، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت سندھ طاس کے ساتھ ساتھ اہم شہری علاقوں میں پلاسٹک کے فضلے یا ویسٹ سے پاک شہر قائم کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، ہر سال 1,64,000 ٹن سے زیادہ پلاسٹک کا فضلہ دریاؤں کے ذریعے سمندر میں جاتا ہے۔ پاکستانی سفیر مسٹر اکرم نے کہا کہ پاکستان میں کچرے کی پیداوار کے خطرناک پیمانے پر ملک میں سالانہ 30 ملین ٹن میونسپل ٹھوس فضلہ یعنی سالڈ ویسٹ پیدا ہوتا ہے، جس میں سے 10 سے 14% کو ماحول کے لیے خطرناک قرار دیا جا سکتا ہے۔ مزید برآں پاکستان کو دنیا کے مختلف حصوں سے سالانہ اوسطاً 80,000 ٹن ڈینجرس یا ہیزرڈس ویسٹ حاصل ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان سالانہ 3.9 ملین ٹن پلاسٹک ویسٹ پیدا کرتا ہے، جس کا صرف ایک حصہ مؤثر طریقے سے منظم کیا جا رہا ہے یا اس کو ری سائیکل کیا جا رہا ہے۔ دریائے سندھ کے نظام کے ذریعے ہر سال 1,64,332 ٹن پلاسٹک کا کچرا سمندر میں منتقل ہو جاتا ہے، جو سمندری حیات اور سمندری ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ان چیلنجز کے جواب میں یا ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے نیشنل ویسٹ مینجمنٹ پالیسی کی تشکیل کی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقدامات کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اقدام کے لیے پاکستان کی حمایت پر زور دیتے ہوئے ہمارے سفیر نے کہا کہ پاکستان نے دنیا کے لیے زیرو ویسٹ ورلڈ کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی ہیں، اور اقوام متحدہ کو بھی اور عالمی نقطہ نظر پر بھی یا عالمی جو ادارے ہیں ان پر بھی زور دیا کہ وہ کیونکہ اقوام متحدہ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی متنبہ کیا ہے کہ کرہ ارض یا جو ہماری زمین ہے وہ لفظی طور پر کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہی ہے، اور یہ کچرے میں ہمارا جو پلانٹ ارتھ ہے یہ ڈوب رہا ہے۔ اسی ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی میٹنگ میں عالمی اور پاکستانی نقطہ نظر پر تبادلہ خیال کیا گیا، جہاں پاکستان نے اپنے ایک بڑے مسئلے پر روشنی ڈالی، یعنی زمینی سطح پر فضلے کے ڈھیر زمینی وسائل کو آلودہ کر رہے ہیں۔ تاہم سب سے سخت وارننگ جو تھی وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس کی طرف سے آئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے صورتحال کی سنگینی کو سیریس لینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کرہ ارض لفظی طور پر کوڑے کے ڈھیر میں ڈوب رہا ہے اور یہ صاف کرنے کا بہترین وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری یہ یاد رکھے کہ گند اور ویسٹ کا یہ پہاڑ ہم بنا رہے ہیں وہ 2050 تک 4 ارب ٹن تک پہنچ جائے گا۔
ہم بنیادی طور پر اپنے سیارے کو، اپنے پلینٹ کو کچرے کے ڈھیر کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اپنے واحد جو گھر ہے ہمارا یہ پلینٹ ارتھ، اس کو کچرے کے ڈھیر میں تبدیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے وارن کیا کہ آج کی دنیا فضلہ اور آلودگی کا ایک طوفان اگا رہی ہے جو ہمارے ماحول، ہماری معیشتوں اور ہماری صحت کو متاثر کر رہی ہے۔ یو این او میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب سفیر عامر خان نے اس موقع کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو درپیش مسائل اور ان سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سطحی اور زیر زمین پانی کے وسائل پہلے ہی موسمیاتی تبدیلیوں سے خطرے میں ہیں اور کچرے کے ناکافی انتظام کا مسئلہ اس کو بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان ہر سال 30 ملین ٹن میونسپل ٹھوس ویسٹ پیدا کرتا ہے، جس میں سے 10 سے 14% خطرناک ویسٹ ہے۔ بشمول ای ویسٹ اور کیڑے مار ادویات، پاکستان کو دنیا کے مختلف حصوں سے ہر سال اوسطاً 80,000 ٹن خطرناک ویسٹ بھی ملتا ہے۔ ہمارے سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خطرناک فضلہ کے انتظام کی پالیسی ایک قومی ایکشن پلان ہے جو ہمارے ملک اور اس کی بین الاقوامی سرحدوں میں مضر فضلہ کو کنٹرول کرنے کے لیے گورننس انفراسٹرکچر کو مضبوط کرے گی، لیکن زیرو ویسٹ کرنے والا طرز عمل یا طرز زندگی رکھنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کو صلاحیت سازی، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مالیت پر توجہ مرکوز کرنے والی عالمی شراکت داری کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا اس ہفتے اقوام متحدہ نے پائیدار کھپت اور پیداوار کے نمونوں کو فروغ دینے کے لیے زیرو ویسٹ کا پہلا عالمی دن بھی منایا ہے۔ عالمی ادارہ ویسٹ کے انتظام کی طرف سماجی تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اس بارے میں بیداری بڑھائی جا رہی ہے کہ کس طرح زیرو ویسٹ کے اقدامات 2030 کے ایجنڈا برائے پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے میں معاون ہیں۔ اجلاس میں شریک ماہرین نے حکومتوں کو آگاہ کیا کہ کچرے کے مناسب انتظام کے ذریعے وہ اربوں ڈالر بچا سکتے ہیں اور لاکھوں ملازمتیں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یو این او کے سیکرٹری جنرل نے ممالک کو ترقی کے زیرو ویسٹ پروجیکٹ سے متاثر ہونے کی بھی ترغیب دی، جس سے اس اجلاس کی سربراہی ترکی کی خاتون اول ایمن اردگان کر رہی تھی۔ اپنے کلیدی خطاب میں محترمہ اردگان نے نوٹ کیا کہ زمین پر تمام زندگی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، لیکن ضروریات سے زیادہ استعمال کرۂ ارض کو آلودہ کر رہا ہے۔ پاکستان کو اس ایشو سے نپٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے، تبھی ہم پاکستان کی اکانومی کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف لے جا سکتے ہیں اور سی پیک جو چائنا کے پروگرام BRI کا فلیگ شپ منصوبہ ہے اس سے زیادہ بہتر انداز میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔